اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں رب العزت کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مال جاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے، حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مال جاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، ساتھ میں علم العقاقیر، جڑی بوٹیوں کی صحیح شکل و صورت، ان کے صحیح نام، ان کے فائدے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین کرام، آج ہم کہیں گئے ہوئے تھے، یہ میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، حکیم ممتاز احمد صاحب۔ تو صبح آج سنڈے کا دن ہے، صبح ہم گئے ہوئے تھے۔ بس کرو نہ کرو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابے، کی حال ہے؟ خیر ہے جی۔ صبح ہم کہیں گئے ہوئے تھے تو ڈسکا سے پسرور ہم گئے تھے، تو راستے میں بہت بڑا ایک کرنجوا کا پودا ہم نے دیکھا، اس کی ہم نے مختصر سی وہاں پر ویڈیو بھی بنائی۔ اور چونکہ سردی بہت تھی صبح تو اس لیے نا واپس اب ہم آ گئے ہیں اپنے ڈیرے پر۔ تو یہ کرنجوے کا پھل ہم ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرنجوے کا پھل ہے۔ یہ دتورے کی مثل کا پھل ہوتا ہے، جیسے دتورے کا پھل اوپر سے کانٹے دار ہوتا ہے، یا کٹیلی کا پھل اوپر سے کانٹے دار ہوتا ہے، اسی طرح یہ چپٹا پھل ہوتا ہے، گول نہیں ہے، بالکل چپٹا پھل ہے لیکن اوپر سے کانٹے دار ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرنجوا کا پھل ہے۔ یہ مشہور نباتات کی قسم ہے، کرنجوا جس کو بولتے ہیں۔ آیورویدک کی اصطلاح میں اس کے بہت سارے نام ہیں، علاقائی نام ہیں اور بھی، لیکن مشہور نام اس کا کرنجوا ہے۔ تو یہ اس کے بیج ہیں جو آپ عام دوا فروشوں سے خریدتے ہیں، پنسا اسٹوروں سے یہ بیج آپ خریدتے ہیں۔ تو یہ کرنجوا کا بیج ہے۔ ابھی چونکہ یہ کچا ہے تو یہ پک کر سفید رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اوپر والا چھلکا جو ہے اس کے اندر مغز ہوتا ہے، تو وہ مغز بطور دوا مستعمل ہے۔ اس پورے جو پودا ہوتا ہے کرنجوا کا، میں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا۔ صبح ہم نے بنائی تھی اس کی ویڈیو، چونکہ ہم جا رہے تھے پسرور، تو راستے میں مقام آتا ہے کوٹلی بابا فقیر چند، یہی ہے کوٹلی بابا فقیر چند، وہاں پر بہت بڑا پودا ہم نے دیکھا سڑک کے کنارے۔ تو ناظرین کرام، اس کی ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کریں گے، آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کا پودا کیسے ہوتا ہے۔ اس کی پہلے ہی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن وہ میری حویلی میں لگا ہوا ہے، لیکن چھوٹا ہے پودا، ابھی اس کو پھل نہیں لگا، تقریباً نیکسٹ سال اس کو پھل لگے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ کرنجوا کے خواص میں آپ کی خدمت میں ذکر رہا ہوں۔ یہ کرنجوا کا بیج ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کرنجوا اس کی پھلی ہے۔ یہ اس کا پھل ہے، اس کا بیج ہے جو آپ عام دوا فروشوں سے خریدتے ہیں بڑے مہنگے داموں۔ یہ کرنجوا کا بیج جو ہے کافی مہنگے داموں میں ملتا ہے عام دوا فروشوں سے۔ تو یہ اس کی پھلی ہے۔ دیکھیں، یہ دتورے کی مانند اوپر اس کے کانٹے ہیں، یہ کانٹے ہاتھ میں چبھ جاتے ہیں، خاردار پودا ہوتا ہے۔ تو کافی مشکل سے میں اس پودے کے پاس جا سکا تھا، بہت زیادہ خاریں تھی، اس کو کانٹے تھے۔ تو ناظرین کرام، اس کے خواص آیورویدک کی اصطلاح میں اس قدر ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔
قدیم دور سے ابھی ہم واپس اپنے ڈیرے پر آ کر بیٹھے ہی ہیں، تو قدیم دور میں سے ہی اسے بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، اور بخاروں کے لیے اس کو تریاک مانا جاتا ہے۔ تمام قسم کے بخاروں کے لیے یہ ایک تریاک بوٹی ہے، کرنجوا جو ہے، تو یہ اس کا پھل ہے۔ تو ملیریا بخاروں کے لیے، تیا بخاروں کے لیے اور چوتھیا بخاروں کے لیے یہ اکسیر مانا جاتا ہے، اور آیورویدک میں رمتے جوگی، گھومتے سادھو اور سنیاسیوں کے بکثرت اقوال اس بوٹی پر موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کرنجوا تمام بخاروں کا تریاک ہے، ملیریا اور تیا ایسے بخاروں کے لیے، باری کے بخاروں کے لیے، ٹائیفائڈ کے لیے اور ٹائیفائڈ کے لیے یہ ایک اکسیر اعظم بوٹی ہے۔ تو اس کے چند دن استعمال سے ناظرین کرام بخار دم دبا کر بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کے مرکب بے شمار ہیں، یعنی یہ کیلا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر کیلا بھی استعمال کیا جائے، اس کا جو تخم ہے، بیج ہے، وہ کیلا بھی استعمال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آیورویدک اصطلاح میں اس کو مرکب دواؤں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ مرکب دوا کہتے ہیں۔ کسی 2، 3 یا 4 چیزوں کا مرکب اگر ملا لیا جائے اس کو مرکب کہا جاتا ہے، اور اگر ایک چیز کو استعمال کیا جائے اس کو مفرد کہا جاتا ہے، یعنی اس کو مفرد طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ تر اس کو مرکب دواؤں میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے مشہور مرکب ہیں، جیسے تخم کرنجوا، کشتہ گاؤدنتی اور پھٹکری، زیرہ سفید اور عتیش شیریں، یہ اس کا مشہور مرکب ہے۔ ایسے کئی مرکب ہیں، مختلف طریقوں سے اتباع کرام مرکب اس کے بناتے ہیں، بہت سارے مرکب اس کے۔ یہ تو بابا مغز دکھائے ہیں، یہ اس کا مغز ہے جو بطور دوا استعمال ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام اس کے مشہور مرکب ہیں، بے شمار مرکب ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں آیورویدک کتب بڑی بڑی ہیں اس کے مرکبوں سے۔ تو ناظرین کرام یہ نہیں کہ صرف آیورویدک میں استعمال ہوتا ہے، اس قدیم زمانے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے، یونانیوں سے کے بعد عربوں کا دور ہے۔ تو ابن سینا کی القانون فی الطب میں کرنجوے کا ذکر ملتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ قدیم جڑی بوٹی ہے، یہ جدید نہیں، قدیم جڑی بوٹی ہے، اس کو قدیم ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ تو یہ کرنجوا کے خواص میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو لوگوں مختلف مرکب اس کے استعمال ہوتے ہیں، بہت سارے مرکب اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ذائقوں میں انتہائی جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، بہت زیادہ یہ کڑوا ہوتا ہے، لیکن بخار اتارنے کے لیے تمام بخاروں کے لیے اس کو تریاک تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام جتنے بھی میرے دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں۔ تو صبح ہم بائک پر ہی پسرور گئے تھے، ڈسکے سے غالباً 30-35 کلومیٹر کا ہی مسافت ہے پسرور کی۔ تو یہ ان کے کوئی دوست تھے تو ان کے گھر ہم نے جانا تھا، تو راستے میں یہ کرنجوا ہمیں مل گیا۔ تو بہت بڑا پودا تھا، بہت ہی بڑا، کیونکہ یہ پودا زمین پر یہ بیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور زمین پر پھیلتا جاتا ہے، اور خاردار یہ پودا ہوتا ہے۔ پچھلے زمانے میں قدیم دور میں اس کی کرنجوے کی لوگ نا اپنی فصلوں کے ارد گرد اور اپنی حویلیوں کے ارد گرد اس کی باڑ لگایا کرتے ہیں۔ اس کی باڑ سے کوئی جانور بھی نہیں گزر سکتا، کیونکہ بہت زیادہ خاردار پودا ہوتا ہے، جہاں یہ لگا ہوتا ہے وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ تو کپڑوں سے اس کے اوپر چمٹ جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام ہم نے دیکھا کہ بہت بڑا پودا تھا کرنجوا کا، اس کی ویڈیو بھی ہم نے مختصر بنائی ہے، وہ بھی اپلوڈ کریں گے، آپ دیکھ سکیں گے کہ کرنجوے کا پودا کس قدر ہوتا ہے تو اس کا پھل کیسے لگا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ کرنجوے کا خواص میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ بہت زیادہ مرکب اس کے مشہور ہے، اور بخار تارنے میں یعنی اس کرنجوے کو تمام بخاروں کا تریاک تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی بخار اس کے استعمال سے ہر قسم کا بخار، ملیریا، ٹائیفائڈ اور جگر کا بخار،
सफरावी बुखार, सदावी बुखार, बलगमी बुखार दुम दबा कर भाग जाते हैं। ये बुखारों की बेशुमार अक़साम हैं। अतबा कदीम ने बुखारों की नाज़िर कराम गालबन 100 से भी ऊपर अक़साम बताई हैं कि बुखारों की अक़साम 100 से भी ऊपर है। अतबा कदीम ने उनकी किताबों में ये मौजूद है, उनके अक़वाल मौजूद हैं बुखार पर। तो गहरी फ़िक्र का उन्होंने इज़हार किया है। लेकिन साथ में इस बूटी को कहते हैं कि ये बुखार उतारने के लिए एक अल्लाह ताला ने जो इसमें तासीर बख्शी है वो किसी और चीज़ में नहीं बख्शी। तो ये करंजवे के ये फल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये करंजवे का फल होता है, इसको फली बोलते हैं करंजवे की, एक खारदार फली होती है। तो नाज़िर इसका पौधा भी हमने आपको दिखाया है। तो ये इसका मगज़ होता है और ये इसका बीज है। तो चूँकि ये पक कर अभी कच्चा है, पक कर ये नाज़िर सफ़ेद रंग का हो जाता है। जब भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके मगज़ के ख़वास और होते हैं। हाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अंदर से इसका मगज़ मैं निकाल रहा हूँ। लेकिन ये जब पक जाता है तो इसको किसी आले से तोड़ना पड़ता है, ये ऐसे नहीं टूटता, यानी किसी हथौड़ी वगैरह से इसको तोड़ना। ये इसका मगज़ है। तो यही मगज़ जो है बतौर दुआ मुस्तमिल है। तो नाज़िर करंजवा एक लाजवाब बूटी है। ये कुदरत के ख़जाने हैं, आप इनको पहचानें, इनकी कदर जानें, बहुत ही लाजवाब चीज़ें हैं। तो नाज़िर आज हम भूल गए हैं। तो ये कनीन से बढ़कर काम करता है। अंग्रेज़ी इलाज में बहारों का तरिया कनीन को तस्वर किया जाता है। तो लेकिन ये कनीन से बढ़कर इसके ख़वास हैं और अतबा कदीम दौर से इसका बतौर दुआ इस्तेमाल करते आए हैं। और करंजवे से हर किस्म का बुखार दूर हो जाता है। गर्मी के बुखार हों, सदावी, सफरावी, हर किस्म में मलेरिया, तैया, चौथिया और बारी का बुखार, हर किस्म का बहरान जो है, बहरान कहते हैं बुखार की हमले को। तो हर किस्म का बहरान जो है वो दूर हो जाता है, बुखार दुम दबा कर भाग जाता है। तो नाज़िर किराम कमेंट करके हमारी रहनुमाई ज़रूर फरमाया करें। तो इंशाअल्लाह ताला करंजवे के जो पौधा हम देख के आए हैं उसकी वीडियो भी हमने मुख्तसर सी बनाई है, वो भी अपलोड करेंगे, वो भी आप देख सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।